یہاں جرمنی میں ایک دوست ساتھ تھے، تو ہم کنٹری سائڈ میں واک کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو وہاں چھوٹا سا نالا تھا، کوئی مطلب جسے آپ بندہ ویسے بھی پھلانگ سکتا ہے ہمارے وہاں پہ، جیسے مائنر اور سوئے ہوتے ہیں نا پنجابی میں اسے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھالے سے ذرا بڑے اور نہروں سے بہت چھوٹے. تو وہ اس طرح کا جو کھالا ہی کہیں گے بڑا سا، اس کے اوپر بھی ایسے پیڈسٹرین کے چلنے کا انہوں نے باقاعدہ پول سا بنا ہوا تھا، اور ایک جگہ نہیں ہر جگہ. وہاں ہم رکے تو میں نے انہیں وہ دیکھا تو وہ اپنے میک سے یہ وہ پول جو تھا اپنی تعمیر کے انداز سے لگ رہا تھا کافی پرانا ہے. تو اس دوست سے میں نے کہا کہ یہ ایک چھوٹی سی پلی جو ہے پلیا، وہ بھی اس طرح وثوق سے بناتے ہیں اور اتنی ڈیوریبلٹی اس میں ہوتی ہے کہ ان کو چونکہ پتہ ہے کہ آج بھی یہ ہمارا ہے، کل بھی یہ ہمارا ہے، اور یہ آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کل کو ہماری نسلیں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوں گی. تو وہ جو فیوچر میں ہونے کا یقین ہے وہ آپ کو ڈیوریبل بنیادوں پر کام کرنے کی توفیق دیتا ہے. یہ یقین یا تو یہ پیدا ہوتا ہے بیسیکلی بنیادی طور پر ایک کمٹمنٹ کے لیول سے. اسی کمٹمنٹ کو صوفیاء نے عشق کا نام دیا. اسی کمٹمنٹ کو جب وہ انبیاء کی قوموں اور جماعتوں میں آتی ہے تو وہ اسی کو اخلاص للہ، اخلاص خدا کی خاطر اخلاص، وہ اس درجے پہ چلا جاتا ہے. اور دنیا داروں کے کمٹمنٹ والے اخلاص اور خدا اور خدا کے انبیاء کو ماننے والے جو ہیں ان کے للہ اخلاص میں ایک اور فرق بھی ہوتا ہے. ان کے اوپر جو انبیاء کے ماننے والوں کا للہ اخلاص ہوتا ہے، کمٹمنٹ ان کی بھی کمٹمنٹ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر استغفار کی چادر چڑھی ہوتی ہے، اس کی پان چڑھی ہوتی ہے. جیسے لوہار جو ہے وہ، اب تو وہ لوہار بھی نظر نہیں آتے کہیں، لیکن گاؤں میں ہوتے تھے تو وہ پہلے آگ میں رکھ کے اس کو لوہے کو تو پھر کٹ کے پھر اس کو شیپ دے کے آخر دم تک، بعض دفعہ ہم بچپن میں کھڑے رہتے تھے کہ اب یہ جو اس نے ایک اتنا سا لوہا کٹنا شروع کر دیا یہ اس کا کیا بنے گا. تو بعض دفعہ اس کی کلاڑی، بعض دفعہ اس کی چھری، بعض دفعہ اس کی کوئی اور پھالا ہل کا ہوتا ہے، وہ ہل چلانے کے آگے جو لوہے کا لگا ہوتا ہے. تو وہ جب بن رہا ہوتا تھا تو پہلے اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی تھی، وہ اس کو تیز گرم کر کے اس کو کٹ کاٹ کے پھر اس کی شیپ دے کے آخری جو موقع ہوتا تھا وہ اس کے اوپر پانی، یعنی اس کو تیزی جو گرم ہے اس کو پھر پانی میں ڈپ کرتے تھے، اسے کہتے ہیں پان چڑھانا. اب وہ پان جو ہے وہ استغفار کی پان چڑھی ہوتی ہے ان کے اوپر. تو جہاں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنی محنتوں اور اپنی کمٹمنٹس کے نتیجے میں کیے گئے بڑے کاموں کو بچا سکیں، وہاں پھر اللہ تعالیٰ سے چونکہ انہوں نے اس کی پان مانگی ہوتی ہے، چڑھوائی ہوتی ہے، اس کے رحم کی اور اس کی مغفرت کی اور اس سے چشم پوشی کی، تو وہ پان جو ہے وہ پھر اتنی جب کوئی ایسے موقع آتے ہیں جسے نیچرل کلیمٹیز کہتے ہیں، ان کے دنیا داروں کی جو نیچرل کلیمٹیز ہیں وہ تو نیچر سے پیدا ہوتی ہیں. جو اہل خدا ہیں ان کے سامنے جب نیچرل کلیمٹیز آتی ہیں تو وہ نیچر کے پیدا کرنے والے کو اس کا مالک اور خالق، نیچر کو بھی تو ایک خالق ہے نا، ان کا نہیں ہے. یہ جو نیچرلسٹ ہیں ان کا خدا وہ نیچر ہی ہے، لیکن اہل ایمان جو انبیاء کے ماننے والے ہیں ان کا آگے پھر ان کے سامنے جو نیچرل واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، فطرت اور نیچر کی کلیمٹیز اور حادثات اور واقعات، ان کا بھی آگے ایک خالق اور مالک ہوتا ہے. تو انہوں نے چونکہ اس کی جو سیکیورٹی، اس کی انشورنس جو ہے وہ اس سے استمداد اور اس سے استغفار کے نتیجے میں طلب کی ہوتی ہے اور ان کو وہ ملتی ہے. بعض صورتوں میں ان کے انبیاء کو وہ خوشخبریاں بھی ملی ہوتی ہیں. اس لیے ان کا کمٹمنٹ کا لیول بعد میں دنیا دار بھی جب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں یا اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فیصلوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی اس زمانے کی ہسٹری تھی اس پہ کارلائل جیسے محقق اور مورخ نے جس وقت بات کی تو وہ مسلمان ہو کے نہیں کی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آ کے اس نے نہیں کہا،
لیکن اس نے کہا کہ یہ دو سچویشنز ہیں، بے وسائل ہونا اور دنیا کے جو اویلیبل پیرامیٹرز تھے ان کے سامنے رکھ کے، معروضی حقائق کے سامنے رکھ کے، ان کی کمزوری کو اس کے مقابل پر رکھ کر یہ ریزلٹس نہیں لیے جا سکتے تھے۔ تو جو غیر جانبدار نان مسلم مورخین ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔